الہاکم التکاثر، میرے بندو تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، زیادہ طاقت کے نشے نے، زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ او پیسہ کمانے والو، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سنور کر کے نکلتا تھا، تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔ او میری پیاری ماں بہن، آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا، میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا، میری سہیلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی، اس کو کان کی ایئر رنگ دلائی، تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شوہر بیچارہ کہاں کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرہستی جٹا رہا ہے، تمہارا پریوار چلا رہا ہے، تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی ہیں، شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی دکاندار ہوں، 500 روپے روزانہ کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے، میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بنواؤں، میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو، لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، مجھے اچھی طریقے سے سیمانچل کے جلسوں کا پتہ ہے، پنڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں گی۔ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ ذرا نبی کے پریوار کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھو۔ اماں عائشہ میرے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے عروہ، ہم 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے، فاقے کیے، بھوکے رہے۔ ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو۔ میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا، دیکھا کہ 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں، مدرسہ چھوٹا سا ہے، ٹین کا شیڈ ہے، مٹی کا فرش ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہیں، آج بھی بہار کے اور سیمانچل کے اندر ایسے مدرسے چل رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا۔ نبی کے کمرے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درختوں کا پلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا، ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا، اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا۔ یہ کمرے چھوٹے تھے، اس میں کوئی ماربل نہیں تھا، اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔
مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی، یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبوی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا، جب اس کے وستار کی یوجنا بنائی گئی تو یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت سعید ابن مسیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے کہا اے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں منع کر دیتا کہ او لوگو اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو، اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کے حال پر رہنے دو، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ان کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں، آج دوسروں کا ناخن آج دیکھ کر کے، گنجوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ناخن نکل جاتا ہے، آج وہ حالات ہمارے ہو گئے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر کے، دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوکھی روٹی مل رہی ہے، ہمیں جو کی روٹی مل رہی ہے، ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے، اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں، ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اسٹائل میں بھی کچھ عیش و آرام آنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط تو نہیں تھی، ان کا حق تھا، ان کا ادھیکار تھا، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوند چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، اتنا سسپنس کیوں ہے، یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں بہنوں،
میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اماں عائشہ کے اوپر۔ اماں عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، اور فوراً کہہ دیا اے اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ اٹھائیں۔ لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں؟ لڑکا 50,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے؟ لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دم خوبصورت چاہیے۔ دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے، اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ او لوگوں ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور اللہ کی قسم نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں لیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہیں اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔
اے علی اے فاطمہ میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اذا اویتما الى فراشکما فسبحا 33 وکبرا 33 واحمدا 33۔ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟